بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان تھے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ سے تیموری حملوں کے تمام نشانات کو ختم کرتے ہوئے سلطنت کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ سلطان مراد نے 22 جولائی 1444 عیسوی میں عیسائیوں سے 10 سال کے لیے امن معاہدہ کیا، اور سلطان کو اب اطمینان حاصل تھا کیونکہ 20-22 سال مسلسل جنگوں کی وجہ سے اب سلطان مراد امور سلطنت کی جانب سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ سلطان مراد اب چاہتے تھے کہ وہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزاریں۔ صلح نامہ کے بعد جب سلطان ایشیائی کوچک واپس آئے تو یہاں انہیں اپنے سب سے بڑے اور چہیتے بیٹے علاؤالدین کی وفات کی خبر ملی۔ شہزادہ علاؤالدین نہایت بہادر اور لائق تھا۔ سلطان مراد نے اب سلطنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سلطان مراد نے اپنے دوسرے بیٹے محمد، جس کی عمر ابھی صرف 14 سال تھی، کو تخت نشین کیا اور وہ خود عیدین چلے گئے۔ لیکن سلطان مراد نے جس سکون کی تلاش میں تخت چھوڑا تھا وہ سکون انہیں عیدین میں بھی نہ مل سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد نے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر کے سلطنت ایک کم عمر شہزادے کے سپرد کر دی ہے جو کہ نا تجربہ کار ہے، تو عیسائیوں نے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور صلح نامہ، جسے ابھی بمشکل 1 ماہ ہی ہوا تھا، اسے ختم کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس غداری کا اصل مجرم کارڈینل جولین تھا، جو کہ پوپ کی سرپرستی کی وجہ سے ترکوں کے ساتھ معاہدے کی شکنی پر زور دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ بھی اس تحریک کا حامی تھا۔ یہاں حالات تمام تر عیسائیوں کے حق میں ہوتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ عثمانی سلطنت کی باغ دوڑ ایک کم عمر اور ناتجربہ کار شہزادے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائی کوچک میں امیر البانیہ نے بھی پھر بغاوت برپا کر دی تھی اور عثمانی دستے اسے کچلنے میں مصروف تھے، جبکہ درہ دانیال میں وینس، جنیوا اور برگنڈی کے بحری جہازوں کا قبضہ تھا، جس کی موجودگی میں ترک افواج کا ایشیائی کوچک سے یورپ آنا مشکل تھا۔ یہاں ہنگری کے بادشاہ لارڈ سلاس نے معاہدے کے خلاف ورزی سے انکار کیا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کو مجبور کیا۔ نیز اس نے یہ فتویٰ دے کر بادشاہ کو مطمئن کرا دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ جب مجلس کے بعض ارکان نے بھی مخالفت کی تو اس نے بھری مجلس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس موقع پر ان عیسائی بھائیوں کی امیدوں کو توڑو گے اور اس عظیم موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ تمہارا عہد صرف خدا اور تمام عیسائی بھائیوں کے لیے ہے، نہ کہ ان قاتل ترکوں کے لیے۔ دنیا میں خدا کا نائب پاپائے روم ہے، جس کی اجازت کے بغیر نہ تو تم کسی سے معاہدہ کر سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔ پاپائے روم کی طرف سے میں تمہیں اس معاہدے سے آزاد کرتا ہوں، تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں، شہرت اور نجات کے لیے میرے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں ڈر ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ابتدا میں ہونیاڈے نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن جب اسے یہ لالچ دیا گیا کہ ترکوں کو شکست دینے کے بعد اسے بلغاریہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ اختلاف ضرور کیا کہ معاہدے کی عہد شکنی کو ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ وہ ترکوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اتحادی اس معاہدے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور ان تمام علاقوں اور قلعوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جنہیں عثمانی ترک بڑی ایمانداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ یہاں انگریز مورخ لین پول ایک کڑوا سچ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی کہ جب عثمانی دستوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ قلعوں کو عیسائی دستوں کے حوالے کر دیا اور عیسائیوں نے صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سلاس نے ہونیاڈے اور کارڈینل جولین نے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج کے ساتھ عثمانی سلطنت پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ترک عیسائیوں کی اس غداری سے بالکل بے خبر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترک دستے جو قلعے میں موجود تھے شہید کر دیے گئے اور کچھ کو چٹانوں سے نیچے پھینک دیا گیا اور متعدد قلعے عثمانیوں سے چھین لیے گئے۔ بحر اسود کے ساحل پر عیسائیوں نے پہنچ کر وارنا چلے گئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ترک اس اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلسل محاصرے کی وجہ سے یہاں ترکوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وارنا پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان ابتدائی فتوحات کی خبریں جب دولت عثمانیہ کے امراء اور وزراء کو ہوئی تو انہوں نے سلطان مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت عیسائیوں کی طاقت کو کچلنے کا ہے، ورنہ دشمن شہزادے کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔
سلطان مراد نے حالات سے آگاہ ہوتے ہوئے 40,000 کی فوج جمع کی اور عیسائیوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ درہ دانیال پر عیسائی بیڑے کا قبضہ تھا، لیکن سلطان مراد نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنیوا کے بحری جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کرتے ہوئے اپنی پوری فوج کو یورپ منتقل کر دیا۔ اتحادی فوج اپنے نشے میں مست تھی، انہیں سلطان مراد کے یوں اچانک آ جانے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ سلطان مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کیے اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جان ہنیاڈے کو اپنی سابقہ فتوحات کی بنا پر اپنی فتوحات کا پورا یقین تھا۔ اس نے مجلس کی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ لشکر کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ ہنیاڈے پوری فوج کے ساتھ خود سلطان مراد کے حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یوں 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آراہ ہوئیں۔ ہنیاڈے اس عیسائی فوج کا سپہ سالار تھا۔ عیسائی فوج کے دائیں اور بائیں میں ہنگری اور ولاحیہ کے بہترین دستے تھے۔ ترکوں کی طرف پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجوں کی تھی۔ دائیں بائیں بازو کی کمان رومیلیا کے بے لربے کے ہاتھ میں تھی اور بائیں بازو کی کمان اناتولیا کے بے لربے کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد اپنے ینیچری دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ سلطان نے ایک اونچی نیزے کے سرے پر سلنامہ کی نقل فوجی نشان کی طرح ہوا میں لہرا رکھی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے کہ عیسائی فوج کے دلوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اچانک ہوا کا ایسا شدید جھونکا آیا کہ عیسائیوں کے بادشاہ کے علاوہ تمام علم نیچے زمین پر گر گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کی شروعات میں عیسائی کامیاب رہے اور ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑ گئے اور فوج میں کھلبلی مچ گئی اور سلطان مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صبر و استقلال کا دامن سلطان مراد کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ سلطان نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اناتولیا کے بے لربے نے، جو کہ سلطان کے پاس ہی موجود تھا، سلطان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور سلطان سے کہا کہ ابھی تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سلطان نے ینیچری فوج کی کمان خود کی اور ان کا حوصلہ بڑھانا شروع کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری فوج نے سلطان کی کمان میں ایسے خطرناک حملے کیے کہ عیسائی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ لارڈ سلاس بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اچانک اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا۔ اتنے میں ینیچری فوج کے ایک دستے نے لارڈ سلاس کو گھیر لیا اور لارڈ سلاس نے ترکوں سے درخواست کی کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، لیکن ترکوں میں عیسائیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے اس قدر غصہ تھا کہ ایک پرانے ینیچری سپاہی خواجہ خیری نے آگے بڑھ کر اس بد عہد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خواجہ خیری نے اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزہ لے کر عیسائیوں کی جانب بڑھا۔ ہنگری کی فوج اور عمراء نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل بیٹھ گئے اور وہ میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جان ہنیاڈے نے کچھ دیر کے لیے جم کر ترکوں کا مقابلہ کیا۔ اس کی کوشش تھی کہ کس طرح لارڈ سلاس کا سر ترکوں سے چھین لے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا اور باقی عیسائیوں کی طرح میدان سے بھاگ نکلا۔ لیکن اس وقت تک عیسائیوں کی فوج کا آدھا حصہ ترکوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ہنگری کے شاہ کے علاوہ اس جنگ میں 2 اور مشہور بشپ اور بعض نامور افسر اس جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد ہنگری پر ترکوں کا قبضہ فوراً تو نہ ہو سکا، لیکن اس جنگ کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ترکوں نے بوسنیا اور سربیا پر مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں ریاستیں یونانی کلیسا سے وابستہ تھیں اور وہ خود ترکوں کے زیر اثر آنا بھی چاہتی تھیں، کیونکہ جان ہنیاڈے نے فتح کی صورت میں انہیں جبراً لاطینی کلیسا میں داخل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سربیا کا ایک مشہور مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جارج برینکویش نے جان ہنیاڈے سے پوچھا کہ اگر اسے جنگ میں فتح ہو جاتی ہے تو وہ مذہب کے متعلق کیا کرے گا، تو جان ہنیاڈے نے کہا کہ میں سربیا اور بوسنیا کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ جارج نے جب یہی سوال سلطان مراد سے کیا تو عظیم عثمانی سلطان نے جواب میں کہا کہ میں فتح کے بعد ہر مسجد کے ساتھ ایک گرجا بنوا دوں گا اور عیسائیوں کو پوری مذہبی آزادی ہوگی۔ اس لیے کلیسائے روما کے ماننے والوں نے عثمانیوں کی مدد کی، اور جب عثمانیوں نے بوسنیا پر حملہ کیا تو صرف 8 دنوں کے مختصر وقت میں اہل بوسنیا نے 70 کلو کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھول دیے۔ یوں بوسنیا پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا اور بوسنیا کا شاہی خاندان ختم کر دیا گیا اور اس کے بہت سے ممتاز عمراء نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔